الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الرب تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ مولانا العظیم. میری ماں اور بہنوں اور اس ادارے کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حکم دیا گیا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن میں ابھی حضرت مولانا تشریف فرما تھے میرے پاس. مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ میں کن آیات پر میں آپ کے سامنے اس موضوع کو اختیار کروں اور کن آیات کو اس موضوع کے لیے منتخب کروں. میرے ذہن میں جو بات اس وقت آئی ہے وہ چند آیات ہیں. ان آیات کا میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں، اور ترجمہ بھی ان آیات کا ایسے موقع پر سناتا ہوں کہ ہم گویا کہ یہاں نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو آپ تصور کیجئے کہ آپ اب دوسری دنیا کے اندر ہیں. مثال کے طور پر ہم سب لوگوں کا ایک دنیا سے جانا ہے ہم لوگوں کو، اور جانے کے بعد برزخ کا معاملہ شروع ہو کر قیامت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. گویا کہ ہم میدان محشر کے اندر ہیں. اس میدان محشر کے اندر ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوں گی. میدان محشر میں انسان کی خواہشات ہوں گی، اور خواہشات بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ اس کا بس چلے تو وہ اس کو کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی چیز کو قربان کر کے اس خواہش کو پورا کر لے. اس طرح کی اس کی ہر خواہش ہوگی. قرآن کریم میں ان خواہشات کو الگ الگ نظام سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ موقعوں سے ایک ہی مضمون کو انسان کی بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا خواہش کرے گا قیامت کے روز. قیامت کے روز کیا حال ہوگا اس کا، اور کیا خواہش کرے گا، اور کیسی اس کی خواہشات ہوں گی. اپنے آپ کو ہم لوگوں کو ذرا میدان محشر میں تصور کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ میدان محشر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے بس حساب و کتاب ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا جاؤ جنت کے اندر، بلکہ میدان محشر کا اپنا نظام ہے، اپنی اس کی ہولناکیاں ہیں، اس کی اپنی سختیاں ہیں. وہاں کا پورا نظام آپ نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ہر قدم پر وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہاں پر آپ کو الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ مرحلوں سے گزارا جائے گا. آپ کو میزان عدل اور میزان کے سامنے ترازو کے درمیان کھڑا کیا جائے گا. ترازو میں وہاں پر نامہ اعمال کو تولا جائے گا. اس کے بعد ہر انسان کے نامہ اعمال کو یوں اڑا دیا جائے گا، اور اس وقت انسان کی جو کیفیات ہوں گی، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. 5 رشتے قرآن کریم نے بیان کیے جن رشتوں کی وجہ سے انسان حرام خوری کرتا ہے. حرام خوری کر اور حرام مال کھا کر حرام طریقے سے کھاتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے سے کھلاتا ہے. صرف عام طور سے 5 رشتوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، اپنی کیا کرتے ہیں بیوی کی وجہ سے. یہ وہ رشتے ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا. جس وقت نامہ اعمال اڑائے جائیں گے اس وقت میری ماں و بہنوں ہر انسان کو اپنا اور اپنی پڑی ہوئی ہوگی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال کو اڑائیں گے تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوگی کہ اس کا جو ہے زبان، اس کے جو دل ہوگا وہ بلغت القلوب الحناجر، اس کے دل جو ہے اس کے حلق میں آ رہا ہوگا. اس وقت جب تک اس کے نامہ اعمال جب تک اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں مل جاتا، اس وقت تک میری ماں بہنوں ہر انسان کا حال یہی ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا پل صراط کا. وہاں پر پل صراط کے الگ الگ درجات ہیں. میں نے ایک کتاب چھوٹا سا رسالہ لکھا بھی ہے اور آپ کے مدرسے میں نے دیا بھی ہے، غالباً وہ ہے. اس کیا کرتے ہیں رسالے کو بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر پل صراط کے الگ الگ درجات ہیں. امانت کا الگ درجہ ہے، زبان کا الگ درجہ ہے، الگ الگ گناہوں کے ساتھ الگ الگ جو ہے نظام بنیں گے. وہاں پر ہر درجے کو پار کرنا ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ پل صراط پر وہ کو پار کر جائیں گی، کوئی برق رفتاری کی سے گزرے گا، کوئی گھوڑے کی جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے اس طرح گزرے گا، کوئی دوڑ کر گزرے گا، کوئی چل کر گزرے گا، کوئی گھٹنوں کے بل گزرے گا وہاں سے، اور کوئی جو ہے کٹ کٹ کر گرے گا. اس طرح کے حالات ہیں، لیکن ہر درجوں سے گزرنا ہوگا وہاں پر الگ الگ. اور ایک درجے کی مسافت جو ہے 70 سال کے بقدر ہے. دنیا میں تیز رفتار سواری اگر چلائی جائے اس کے اوپر 70 سال میں اس درجے کو پار کیا جائے گا اس پل صراط کا. اس طرح تقریباً 7 درجات ہیں پل صراط کے جنہیں آپ کو پار کرنا ہے. وہاں کی جو حالت ہوگی وہاں انسان تمنائیں کرے گا، وہاں انسان خواہش ظاہر کرے گا اور اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن میری ماں بہنوں وہاں کیا تمنا کرے گا؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا یا لیتنی کنت ترابا. کیا کہے گا؟ کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں دوبارہ زندہ کیا ہی نہ جاتا، کاش جس طرح مجھے مٹی بنا دیا گیا تھا، ریزہ ریزہ کر کر میں مٹی میں مل گیا تھا، میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا، میں مٹی ہی رہتا، میں مٹی بنا دیا جاتا. یا لیتنی کنت ترابا. میری ماں بہنوں یا لیتنی کنت ترابا، یہ ایسی خواہش ہے انسان کی کہ جو انسان ایسے موقع پر کرتا ہے جب اس کے اوپر سخت ترین وقت پڑتا ہے، سخت ترین حالات آتے ہیں، اس وقت کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. اس کی کیفیت کو ہم اور آپ اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ وہاں سے کٹے ہوئے ہیں اور زیادہ تر اس دنیا کی طرف زیادہ دل ہمارے مائل ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو حضرات صحابہ اکرام پر کیفیات طاری ہوتی تھیں. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش تو کوئی کیا ہوتا، ایک تنکا ہوتا جسے کیا کوئی جانور کھا لیتا. حضرت عمر یہی فرماتے تھے کاش تو کوئی جانور کوئی پرندہ ہوتا جو اڑ کے اپنی زندگی گزارتے رہے، پہ حساب و کتاب نہ ہوتا. سیدنا عثمان غنی بارہا جو ہیں قبرستان میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. یہ میری ماں بہنوں ان کی جو کیفیات تھی، ان کیفیات والے وہ بھی کل کو تمنا، ایسے لوگ بھی تمنا کریں گے، کل دنیا میں ہی تمنا کر کے چلے گئے کہ یا لیتنی کاش میں کوئی تنکا ہوتا تعدد کہ اسے کھا لیا جاتا، یا لیتنی کیا میں عصفور میں چڑیا ہوتا کہ میرے حساب و کتاب نہ ہوتا. اس طرح کی میری خواہشیں وہ لوگ کرتے جن کو حقیقت میں وہاں کی فکر تھی وہاں کی. لیکن چونکہ ہمارے دل عام طور سے دنیا کی طرف زیادہ مائل ہیں، اس لیے وہاں کے بارے میں کہ ہو جائے گا جیسا بھی ہوگا، گزر جائے گا، جب وہاں معاملہ آئے گا جب وہاں دیکھی جائے گی، اس طرح کی باتیں ہم عام طور سے کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس منظر کو آپ کے سامنے تقریباً 9 جگہ پر بیان فرمایا. یا لیتنی کنت ترابا، یہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا تو میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش میں ایسا انسان ایسی چیز بنا دیا جاتا جس کا حساب و کتاب نہیں، جو مکلف نہیں ہے، جس کو مکلف نہیں ہے، جو چیز مکلف ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا. انسان کا بھی حساب ہوگا، جنات کا بھی حساب ہوگا. لیکن یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اس لیے میری ماں بہنوں حضرات صحابہ اکرام یہ تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم تنکے ہوتے، کاش ہم یہ ہوتے، کاش ہم یہ ہوتے، تاکہ ہمارا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا کی یہ ایک تفسیر ہے، یا لیتنی کنت ترابا کی ایک تشریح ہے کہ ہم ایسے ہوتے. ان کو دنیا میں رہ کر آخرت کی اتنی فکر تھی کہ وہ یہیں اس چیز کی تمنا کرتے تھے. ابھی آخرت قائم نہیں ہوئی ہے، آخرت کے قائم ہونے میں بھی وقت ہے، لیکن میری ماں بہنوں قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان قیامت کے روز یہ تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا.
ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کچھ سامان خیر کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا، کچھ ثواب کا کام، کچھ نمازیں، کچھ روزے، کچھ زکوٰۃ، کچھ صدقات، کچھ نوافل، کچھ خیر، کچھ معروف، کچھ ایسے کام میں اپنے آگے بھیج دیتا، بینک بیلنس کر لیتا، کچھ میں صدقات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، غریبوں کا تعاون کر کے، بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال کر کے، کچھ خیر خواہی کر کے، پڑوسیوں کا خیال کر کے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق دے کر، اپنی بہنوں کے حقوق دے کر، اپنی بیٹیوں کے حقوق دے کر، اپنی بیویوں اور بچوں کے حقوق دے کر، اپنے پڑوسیوں کے حقوق دے کر، اپنے محلے والوں کے حقوق دے کر، اپنے غیر مسلم برادران وطن جو ہیں ان کے جو ہے آپ کے حقوق دے کر، میں قدمت لحیاتی، کچھ جمع کر کے بھیج دیتا آخرت کے لیے۔ میری ماں بہنوں کیا کہہ رہا ہے انسان؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش تو آج مجھے مل جاتا، آج مجھے یہ سب کچھ مل جاتا، اپنی نمازیں مل جاتی، نوافل مل جاتی، تہجد مل جاتے، روزے مل جاتے، زکوٰۃ مل جاتی، حج مل جاتے، عمرے مل جاتے، کسی کی خدمت کرتا تو وہ خدمت مل جاتی، کسی بڑے کا ادب کرتا تو وہ ادب مل جاتا۔ ایک ایک نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پر جنت کے فیصلے ہوں گے قیامت کے روز، اور ایک برائی کی اور ایک خرابی کی وجہ سے اور ایک گناہ کی وجہ سے میری ماں بہنوں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک گناہ زیادہ اگر ہوگا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے اور جہنم میں فیصلے ہو سکتے ہیں جہنم کے، اور ایک نیکی انسان نے کی ہوگی اخلاص نیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ کسی نیکی کو یا کسی برائی کو، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی برائی کو کیا ہے چھوٹا مت سمجھو۔ جس چیز کو تم چھوٹا سمجھ رہی ہو اللہ کے یہاں پتہ نہیں اگر قبول ہو گیا تو وہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی سے جب بات کریں، اپنی بہن سے جب بات کریں تو خندہ پیشانی سے بات کریں۔ خندہ پیشانی سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ تمہارے نبی کی اور ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے میری ماں بہنوں، یہ اس نیکی کو بھی کم مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں اگر یہ نیکی قبول ہو گئی تو اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کے فیصلے فرما دے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک مقام پر ایک جگہ پر قرآن کریم نے اس طریقے سے اس مضمون کو ادا کیا ہے کہ انسان قیامت کے روز یہ تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ ایک جگہ میری ماں بہنوں قرآن کریم اسی خواہش کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ یہ کیسا دردناک بیان ہے، کیسا یہ انسان جب پھنسے گا چاروں طرف سے اور اس کے اوپر مقدمے اور در مقدمے قائم ہوں گے اور اس کے اوپر حجتیں قائم ہوں گی اور اس کے اوپر گواہ قائم ہوں گے، اس کے گواہ اس کے خلاف فرشتے بھی ہوں گے، اس کے خلاف اس کے گناہ بھی گواہی دیں گے، اس کے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، اس کے رجسٹر جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہیں پورا تحریر نامہ وہاں لکھا ہوا ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا، فرشتے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر زمین اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، اور یہ ہاتھ اور پاؤں میری ماں بہنوں یہ بھی آپ کے خلاف، آپ کے ہاتھ اور پاؤں آپ کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بھی میری ماں بہنوں گواہی دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور آج تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے میری ماں بہنوں، یہ چیزیں ہیں، منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو بھی بیان کیا ہے، انسان یہ کہے گا ارے میں تو تمہاری وجہ سے ہی جھگڑا کر رہا تھا اللہ سے، اور تمہارے بچانے کے لیے ہی تو میں نے یہ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا، اور میں نے اللہ سے خود کہا تھا کہ گواہ مجھے میں نہیں مانتا ایسے گواہ دیجیے جو میری ذات سے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی خواہش پر، چنانچہ بندے کی خواہش پر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے گواہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں قائم کرے گا گواہی، بلکہ بندہ خود کہے گا اللہ میں نہیں مانتا کسی بھی چیز کو،
اللہ ایسی گواہی دلوائیے، ایسے گواہ لائیے جو میرے اندر سے ہوں، اور اسے انسان کو یقین ہوگا کہ میرے اندر تو کوئی میرے خلاف گواہی نہیں دے گا، اس لیے کہ میں جن لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں وہ میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے یہ بندہ ان اعضاء سے کہے گا، ہاتھ اور پاؤں سے کہے گا، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم نے اس لیے گواہی دی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، جس طرح تمہیں زبان عطا کی تھی دنیا کے اندر، آج اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کی ہے، لہذا ہم نے تیرے خلاف گواہی دی ہے۔ میری ماں بہنوں، یا لیتنی لم اوت کتابیا، انسان ظاہر کہے گا، انسان کہے گا، ظاہری اعتبار سے بھی کہے گا اور تمنا بھی کرے گا کہ اے کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، اے کاش میں اپنے نامہ اعمال کو میں اچھائیاں بھیج دیتا قیامت کے روز کے لیے، اے کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ارشاد فرما رہے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں دنیا کے اندر بری صحبت میں نہ بیٹھتا، کاش میں برے دوست نہ بناتا، کاش میں دنیا کے اندر برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرتا، کاش دنیا کے اندر میں بری صحبت میں گانے بھی ہیں، بری صحبت کے اندر فلمیں بھی ہیں، بری صحبت کے اندر ننگی پکچریں بھی ہیں، بری صحبت کے اندر ننگی تصاویر بھی ہیں، بری صحبت کے اندر ایسے اعمال بھی ہیں جو آپ کو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں، بری صحبت کے اندر آپ کے برے ساتھی بھی ہیں، بری صحبت کے اندر آپ کے وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور وہ آپ کو بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے اور برائیوں سے نہیں روکتے، یہ سب بری صحبت کے اندر داخل ہیں۔ قیامت کے روز انسان تمنا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں دنیا کے اندر کسی کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج یہ سب جن کو میں نے دوست بنایا تھا آج یہ سب میرے لیے وبال بن گئے ہیں، کاش میں ایسی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا جہاں کی چغلیاں ہو رہی ہیں، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، جہاں سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں بہتان بازیاں ہو رہی ہیں، جہاں ایک دوسرے کے خلاف ہم سازشیں کر رہے ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سب چیزیں میری ماں بہنوں اس کے اندر داخل ہیں۔ یا ویلتا لیتنی، انسان تمنا کرے گا، ہائے کاش، ہائے کاش، یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا مصاحب نہ بنایا ہوتا، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میں نے اس کے ساتھ لمحات نہ گزارے ہوتے۔ یہ مجلسیں میری ماں بہنوں، جن مجلسوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن مجلسوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں، جن مجلسوں میں ہم اٹھ رہے ہیں، جس طرح دن اور رات ہم گزار رہے ہیں، شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں، یہ میری ماں بہنوں اس طرح کے حالات ہیں اس وقت کے، اس طرح کے حالات ہیں کہ قدم قدم پر شیاطین اور شیطان ہمیں اچک رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو ان کو غلط طریقے سے ہمارے سامنے مزین بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری صحبتیں غلط ہیں، ہمارے مزاج غلط ہیں، ہمارا نظام غلط ہے، ہمارے گھریلو نظام غلط ہیں، ہمارے گھروں کے مرد غلط ہیں، ہماری گھروں کی خواتین غلط ہیں، ہمارے بچے غلط ہیں۔ کیوں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، غلط صحبت ہے میری ماں بہنوں، غلط صحبت ہے، غلط صحبت۔ اس صحبت کی وجہ سے انسان جو ہے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور اس صحبت کی وجہ سے انسان تحت الثری میں اتر جاتا ہے۔ صرف صحبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس وجہ سے کہ جس مقام پر کہ حضرات صحابہ پہنچے ہیں۔ حضرات صحابہ کے اندر کیا ممتازیت تھی، کیا امتیاز تھا ان کا؟ وصف امتیاز ان کا یہ تھا کہ اللہ کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت ان کو مل گئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے ان کا جو مقام رکھا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے تابعی کا، اور کسی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کا، اور کسی بڑے سے بڑے غوث کا، اور کسی بڑے سے بڑے آپ کے ولی کامل کا نہیں ہو سکتا جو حضرات صحابہ کا ہے۔ نہ کوئی ابدال اس مرتبے پہ پہنچ سکتا، نہ کوئی قطب اس مرتبے پہ پہنچ سکتا جو جس مقام پر کہ
ایک اللہ کے نبی کے ایک ادنا درجے کے صحابی ہیں جو مقام ان کا ہے وہ کسی ولی کا، کسی غوث کا، کسی ابدال کا، کسی قطب کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو آزمایا اور ان کو آزمانے کے بعد کامیابی اس طرح دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے کامیاب ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ڈگری جو ہے میری ماں بہنوں کسی کو نہیں ہے سوائے حضرات صحابہ کے۔ تو غرض عرض یہ کر رہا تھا میں کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے، ہماری صحبتیں غلط ہیں، ہمارے نظام غلط ہیں، ہمارے مزاج غلط، یہ سب صحبت کا دین، صحبت کی دین ہے کہ صحبت جو ہے ہماری غلط ہے میری ماں بہنوں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے گا کہ اس وقت ہماری زیادہ تر صحبت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا موبائل ہمارا کیا ہے؟ مصاحب ہے۔ ہمارا موبائل راتوں کو بستروں پر ہمارا مصاحب ہے۔ میں اس سے پہلے آیا تھا اور میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی کہ یہ موبائل کا معاملہ کیا ہے اور ہماری خلوتوں کا معاملہ کیا ہے۔ ان خلوتوں والوں کو جو خلوتوں میں اس طرح کے کام کریں گے اللہ کے یہاں ان کے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا میری ماں بہنوں۔ ہمارے مصاحب جو ہیں نیک لوگ نہیں ہیں، ہمارے مصاحب اللہ والے نہیں ہیں، ہمارے مصاحب اولیاء اللہ نہیں ہیں، ہمارے مصاحب بزرگان دین نہیں ہیں، ہمارے مصاحب علماء نہیں ہیں، ہمارے مصاحب جو ہیں علماء ربانیین نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان یہاں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ نہ کرے ہم سب کو اگر ہم لوگوں نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ میری ماں بہنوں قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ انسان کو اسی مضمون کو قرآن کریم ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہے، کہیں فرماتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے روز انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا ایک کاش دنیا کے اندر اللہ کی بات مان لیتا، ایک کاش دنیا کے اندر اللہ کی بات مان لیتا، ایک کاش دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تو آج مجھے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، یہ نظام نہ دیکھنا پڑتا، یہ گندگی نہ دیکھنی پڑتی، آج یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔ یا لیتنا، اگر اللہ کی بات مان لیتا، اگر اللہ کے نبی کی بات مان لیتا تو آج جو ہے میں ان حالت میں نہ ہوتا میری ماں بہنوں۔ کل قیامت کے روز ہر مرد اور ہر عورت جو پھنسے گا وہاں پر وہ یہ ضرور یہ تمنائیں کرے گا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہیں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہیں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کہیں کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کاش میں نبی کی بات مان لیتا تو آج میرا حشر بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا، آج میں جہنم کی طرف مجھے نہ لے جایا جاتا میری ماں بہنوں۔ وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی سختیاں اس کو بتانا نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہی حالات رہے تو ہم یہ سب جو ہیں اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور ہم تمنائیں کریں گے اور ایسی تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی موقع ملے تو ہم دنیا کی ہر چیز اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج میری ماں بہنوں ذرا سا انسان کو کوئی چیز ملنے کو ہوتی ہے کہ تو انسان کیسی کیسی دعائیں بھی کرتا ہے، تمنائیں بھی کرتا ہے کاش یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ہیں اس تمنا کے، جو تمنا وہاں کرے گا انسان، اگر پوری دنیا سونے کی بن جائے اور اس پوری دنیا کے سونے کو جو ہے فدیہ دینا پڑے اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے تو المفتدت بھی، تو پوری دنیا کا سونا بھی اگر دے کر وہ تمنا حاصل کی جائے تو انسان نہیں حاصل کر سکتا وہاں قیامت کے روز۔ کیا ہے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ کے نبی کی بات مان لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کہیں پر انسان قیامت کے روز اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا طریقہ اختیار کر لیتا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا، اپنے نبی کا راستہ اختیار کر لیتا، جس راستے پر میرا نبی چلا ہے اس راستے پر میں بھی چل جاتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اپنے نبی کا طریقہ اختیار کر لیتا، کس میں کہ بات ماننے کے اندر اپنے نبی کے طریقے پر چل لیتا، اپنے نبی کا راستہ اختیار کر لیتا۔ کہیں انسان کہے گا
یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں ان مومنین کی طرح ہو جاتا، ایک کاش میں ان صدیقین کی طرح ہوتا، ان شہداء کی طرح ہوتا، ان صالحین کی طرح ہوتا، ان ابرار کی طرح ہوتا، ان متقیوں کی طرح ہوتا، ان اولیاء اللہ کے ساتھ میرا حشر ہوتا، ان بزرگوں کے ساتھ میرا حشر ہوتا، ان لوگوں کی ساتھ میں ہوتا تو آج میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، لیکن میں نے دنیا کے اندر نہیں بات مانی۔ یا لیتنی کنت معہم، ایک کاش میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو میں بڑی کامیابی مجھے مل جاتی۔ یہ تمنا کرے گا قیامت کے روز، انسان تمنا کرے گا میری ماں بہنوں، جو یہاں غافل ہو کر زندگی گزاریں گے اسے ات اور پت ہر حال میں اس کو یہ تمنا کرنی ہے، جن تمناؤں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن خواہشات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے انسان روئے گا، وہاں روئے گا، کف افسوس ملے گا، ہاتھ ملے گا، اور ہاتھ مل مل کے جو ہے دہاڑے مارے گا، روئے گا، اور یہ تمنائیں بے اختیار زبان سے نکلیں گی، اس کا دل جو ہے پکارے گا، اس کا دل سے آواز نکلے گی، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ کہیں انسان یہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، قبر پرستی نہ کی ہوتی، کسی کے سامنے نہ جھکا ہوتا، کسی اور کو خدا نہ مانا ہوتا، معبود پیسوں کو نہ بنایا ہوتا، معبود مال کو نہ بنایا ہوتا، فیصلے میں نے مال کی بنیاد پر نہ کیے ہوتے، فیصلے میں نے مادیت کی بنیاد پر نہ کیے ہوتے، فیصلے میں نے جو ہیں لوگوں کے ذرق اور برق کو دیکھ کر نہ کیے ہوتے، فیصلے میں نے جو ہیں اپنی زندگی کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، لوگوں کی شہرت کو دیکھ کر نہ کیے ہوتے۔ کاش میں نے کیا ہے لم اشرک بربی احدا، یہ سب معبود بنانا ہے میری ماں بہنوں۔ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، پیسہ ہمارا معبود، شہرت ہماری معبود، اقتدار ہمارے معبود، یہ سب کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار مل جائے گا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، یہ میری ماں بہنوں یہ غلط فہمی ہے۔ پیسہ مل جائے گا تو آپ کو کامیابی مل جائے گی، غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو شہرت مل جائے گی تو کامیابی مل جائے گی، یہ غلط فہمی ہے آپ کی اور ہماری۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر مجھے مادیت مل جائے گی تو مجھے کامیابی مل جائے گی، آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ مادیت دے کر آپ کو ایسا بیمار بنا دے کہ مادیت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اللہ شہرت دے کر آپ کو ایسا مبتلا کر دے پریشانیوں میں کہ آپ کو ایک دن کی حلاوت اور سکون نہ نصیب ہو، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی اللہ کر سکتا ہے۔ اس طرح اللہ آپ کو مال دے کر ایسا محتاج بنا دے کہ آپ دوسروں کے بے ساکی کی زندگی پر آ جائیں، تو یہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن میری ماں بہنوں مال کے ذریعے سکون میسر نہیں آ سکتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے مال کو معبود بنا لیا، دنیا کو معبود بنا لیا، ہم نے پیسوں کو معبود بنا لیا، خواہشات نفس کو معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کو تو دیکھیے جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے کیا کہتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، پیسے کو شریک نہ کیا ہوتا، مال کو شریک نہ کیا ہوتا، مادیت کو شریک نہ کیا ہوتا، میں نے اقتدار کو شریک اللہ کا نہ بنایا ہوتا، میں نے شہرت اور پیسے کو اور مال کو اور اقتدار کو اور چھوٹے چھوٹے نفعوں کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہوتا، اور اس کی بنیاد پر دوسروں کو دھوکے نہ دیے ہوتے۔ لم اشرک بربی احدا، کہیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، انسان تمنا کرے گا ایک کاش ہم دنیا میں ایک مرتبہ موقع دے دے، اللہ بس ایک مرتبہ موقع دے دے، اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کیا کہے گا ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کر کے ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور موقع دے دے، بھیج ایک مرتبہ دنیا میں اور بھیج دے ہمیں۔ یا لیتنا نرد، کاش ہے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، ہم آپ کے رب کی، اپنے رب کی آیات کا انکار ہرگز نہیں کرنے کے، ہم آپ کے رب کی بات کو، اپنے رب کی بات کو مانیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچے پکے مومن بن کر آئیں گے۔
میری ماں بہنوں یہ تمنائیں قرآن نے 9 جگہ 9 آیات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. یہ 9 خواہشات قیامت کے روز ہر وہ بندہ کرے گا جس نے دنیا کے اندر غلط مصاحب چنے ہوں گے، غلط طریقے سے اپنا نظام بنایا ہوگا، لوگوں کو دھوکے دیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ غلط رویے رکھے ہوں گے، اپنے بڑوں کی بے ادبی کی ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا. میری ماں بہنوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لیے، ان سب بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے قیامت کے روز صرف حسرت رہے گی، صرف ندامت رہے گی، صرف وبال رہے گا، صرف عذاب رہے گا ان کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی دامن گیر نہیں ہوگی. سب چیزیں وہ ان کی رہ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر جھونک دے گا. یہ میری ماں بہنوں چند آیات تھیں جن کا ترجمہ کر کے میں نے آپ کو سنایا ہے. تفصیلات ہیں، ہر آیت جو ہے اپنے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتی ہے بیان کرنے کا. ایک آیت جو ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ یہ بینک بیلنس کیا ہے، کاش میں اس سلسلے میں جو ہمارے آج کے بینک بیلنس ہیں اور قیامت کا بینک بیلنس کیا ہے یہ تفصیل سے اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات کو میں نے اشارتاً تذکرہ کر دیا ہے. ان آیات کو سن کر ان آیات کی روشنی میں اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس زندگی کے لیے میری ماں بہنوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ مانگو، اللہ سے توبہ مانگو، اور ماضی کی زندگی میں استغفار کرو اور آئندہ کی زندگی سے توبہ کرو کہ اللہ ہماری زندگیاں جو گزر گئی ہیں اس کو معاف فرما دے، اور جو زندگیاں ہماری آنے والی ہیں باقی رہ گئی زندگی اللہ اس کو ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں اپنے نبی کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی اطاعت اور اپنے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلا دے. یہ میری ماں بہنوں بنیادی محنت جو ہے انسان کی یہ ہے کہ یہاں 70 سال یا 60 سال جو زندگی آپ کو ملی ہے اس زندگی کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنا کر گزار کر سیدھی سچی زندگی چلا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت چالاک بنے، بہت ہوشیار بنے، بلکہ انسان سیدھی سچی زندگی گزار کر چلا جائے تو میری ماں بہنوں اور وہاں کا معاملہ آسان ہو جائے تو انسان کامیاب ترین انسان ہے. اور یہاں اچھل کپٹ کرتا رہا اور یہاں چالاکیاں کرتا رہا اور وہاں جا کر پھنس گیا تو انسان انتہائی نادان ہے، انتہائی بیوقوف ہے اور انتہائی انسان جو ہے آپ کے اپنے لیے کھائی کھود رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے گا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک حینا یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، چھوٹوں پر بھی رحم فرما دے، بڑوں پر بھی رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے کمزوروں پر رحم فرما دے، ہمارے بیماروں پر رحم فرما دے، ہمارے معذوروں پر رحم فرما دے، ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو بہنیں بغیر نکاح کے بیٹھی ان کے ماں باپ پر ان کے نکاح کو آسان فرما دے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے. یا اللہ ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما لے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے قدموں کی حفاظت فرما لے. حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے ہماری حفاظت فرما لے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے. جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما دے. یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما دے. یا اللہ یہاں بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے. جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے علم و عمل اور یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. بچیوں کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. ان سب تمام بچیوں کو صاحب نصیب بنا دے. اللہ ان کو صاحب نصیب بنا دے. یا اللہ ان کو صاحب نصیب بنا دے. ہر خیر سے مالا مال فرما دے. ہر طرح کے شر سے ہمارے گھر والوں کی، پورے محلے والوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.